بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. فلیتفضل مشکورا. مسجد حاضہ کے ذمہ دار جناب اشفاق صاحب سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ہمارے آج کے اور ایک مہمان فضیلت الشیخ ابو زینب انس جامعی رائدرگی حفظہ اللہ بھی ہیں. وہ بھی بالکل مسجد کے قریب ہے، بہت جلد ہمارے درمیان حاضر ہوں گے انشاءاللہ. میں جناب احتشام صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تمام سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ ابھی پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. میں پروگرام کا آغاز کرنے اور نظامت کی ذمہ داری سونپنے کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عبد الجبار عمری حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور نظامت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات سامعین و سامعات، میں تمام علماء اکرام کا، عمائدین شہر کا، ذمہ داران مسجد کا اور جملہ مصلی مرد و خواتین کا اور پیارے بچوں کا تہ دل سے آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جس عظیم مقصد کے تحت ہم یہاں جمع ہیں، جس طریقے سے آج بچوں کے درمیان انعامات اور اسناد تقسیم ہوں گے، بھائیوں یقیناً یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے. یہ خوشی اس لیے کہ وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں نے جو سمر اسلامک کورس میں حصہ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. جو چھٹیاں ہوتی ہیں، بچوں کی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، ننیال میں، ددیال میں جانا، فنکشنز میں جانا، دعوتوں میں جانا، گھروں میں کھیلنا کودنا، مزے کرنا، یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن بچوں کی بڑی قربانی ہے، اور ان سے بڑھ کر وہ ماں باپ کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی غرض سے اس سمر اسلامک کورس کا انتخاب کیا. میں سب سے پہلے اللہ کے شکر کے بعد مسجد کے انتظامیہ کا اور بھائی فیصل راشد کا اور پورے عاملہ کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمارے اس بستی کے بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے
بچوں کے درمیان تعلیمی اور تربیتی رجحان پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیمی نظم کا انتظام کیا۔ عام طور پر بچے اور بچیوں کی خوشی کے لیے ماں باپ ایک پروگرام بناتے ہیں سمر میں، کہیں گھومنے کے لیے، پھرنے پھرانے کے لیے، مزے اور منورنجن کرنے کے لیے، لیکن بڑے خوش نصیب ہیں ماں باپ اور یہ ذمہ داران جنہوں نے یہ تعلیمی تربیتی کورس کا انعقاد عمل میں لایا اور جس کا آج اختتامی اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے ماں باپ ہوں یا بچے ہوں یا پھر وہ لوگ جن کے بچے یہاں پر نہیں پڑھ پائے یا کسی وجہ سے حصہ نہیں لے پائے، لیکن وہ آج یہاں پر موجود ہیں۔ دیکھیے اگر ہمارے محلے اور بستی میں کوئی اسٹار آتا ہے یا کوئی سیلیبریٹی آتا ہے تو لوگوں کا ایک بڑا جمگٹا وہاں پر موجود ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے۔ کیا یہ ہمارے بچے سیلیبریٹی نہیں ہیں؟ کیا یہ بچے ہمارے اسٹار نہیں ہیں؟ کل کے یہ ہمارے بچے فیوچر ہیں، یہ قوم کے رہبر اور رہنما بنیں گے۔ ان بچوں میں سے پتہ نہیں کون ہمارا امام بنے گا، ان بچوں میں سے پتہ نہیں ہمارا کون قائد بنے گا، پتہ نہیں ان بچوں میں کون بڑا سائنٹسٹ بنے گا، لیکن الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں تمام بچوں کے لیے جن بچوں نے حصہ لیا، اور ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر جو بچے آج انعام نہیں لے پائیں گے۔ اکثر و بیشتر انعام نہ لینے کے بعد بچے مایوس ہو جاتے ہیں، فلاں کو انعام ملا، میرے بھائی کو ملا، میری بہن کو ملا، فلاں کو ملا، مجھے نہیں ملا۔ گرتے ہیں وہی شہ سوار جو میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل گرے، جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یقیناً آپ کا یہ حصہ لینا یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ انعام لیں نہ لیں، آپ اس کورس میں حصہ لیے بڑے کامیاب ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے اللہ نے صحابہ کے تعلق سے کہا تھا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا تھا۔ آپ کی اس بستی کے اندر صرف اتنے ہی بچے نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ان بچوں میں آپ کا جو انتخاب ہوا، آپ جو چنے گئے، آپ کے ماں باپ نے یہاں پر لا کر ڈالا، آپ کے اساتذہ نے آپ کو جس انداز میں پڑھایا، سمجھایا، دین کو سکھایا، یقیناً یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ یہاں پر حصہ لیے۔ آج اس کے پروگرام کو چلانے کے لیے میں تلاوت کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں امین صدیقی کو۔ میں بہت ہی پیار سے گزارش کروں گا اس طالب علم سے کہ آئے قرآن مجید کی تلاوت پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جس طالب علم نے صرف اور صرف 18 سے 20 دن تک مسجد امیر و خانم کے اس سمر کورس میں شریک ہوا، اور اس نے بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ سورہ ضحیٰ کی تلاوت بہت ہی اچھے انداز میں پیش فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طالب کو ہماری قوم و ملت کا امام اور رہبر بنائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوست اور عزیزو، آج کا پروگرام غالباً ریکارڈ ہو رہا ہے، ورنہ میں تو چاہتا جتنے بچے یہاں پر شریک ہیں ان کو ایک ایک کو آفر کرتا اور یہاں پر بلاتا، لیکن آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں
جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر آدھی پیالی چائے لے کر ہم گھنٹوں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، کیا ہمت اور جرأت ہم اس بات کی رکھتے ہیں کہ مجمع میں ٹہر کر قرآن مجید کی تلاوت کر پائیں؟ بھائی حامد، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، الحمدللہ آپ فجر کی نماز بڑے اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں بیٹھ کر آدھی پیالی پر بڑی بڑی باتیں کریں گے، یوگی مودی پر بات کریں گے، نیچے اوپر سب کچھ ہلا دیں گے، لیکن اسٹیج پر ٹہر کر اگر ان سے کہا جائے اتحیات پڑھ پائے، نہیں بھائی نہیں ہوتا۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہماری قوم کا رہبر اور رہبر بنائے، آمین۔ اور ایک چھوٹے سے بچے ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا نام عزیر بن قیام ہے، وہ طالب علم میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنی پیاری آواز میں قرآن مجید سنائیں۔ اس کو انسا کرے، انسا ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آپ دیکھیے وہ بچے کی کیا عمر ہے، جو ایٹنگ شوگر پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیٹس میں ڈال کر، لیکن یہ چھوٹے بچے نے سمر اسلامک کورس میں حصہ لیا اور بالکل بہت ہی بے باک ہو کر آپ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا۔ عام طور پر ہم اہل حدیثوں کے بارے میں لوگ بولتے ہیں نا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، لیکن دیکھیے ہمارے اساتذہ نے بچے کو سورہ فاتحہ سکھایا، الحمدللہ اس بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں جو بچے پنپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بیک باغ بنائے، دین کا غازی بنائے، دین کی حفاظت کرنے والا محافظ بنائے، آمین۔ اب ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شعیب بن خلیل کو، وہ آئے نظم پیش فرمائے۔ اس نظم کو تمام لوگ بغور سنیں، اس نظم کے لیے بہت محنت کی گئی ہے اور بہت بہترین نظم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے شاعر ہند عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم پیش کرنا چاہوں گا۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو،
جس کے قرآن کی ہو رہی ہو، قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ کہ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر یہی ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ یہ سمندر ہے علم و ہنر کا، اس کا پانی تو کھارا نہیں ہے۔ کہ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے؟ کب تلک روتے روتے کہو گے دور حاضر ہمارا نہیں ہے؟ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ کہ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں۔ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں۔ ہر طرف ظلم کی سازشیں ہیں، ان سے بچنے کی گر خواہشیں ہیں۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ صرف تعلیم ہی ہے سہارا، اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے کہ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو۔ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم کو آواز دی میرے یارو۔ درد میں ڈوب کر آج میں نے تم
को आवाज दी मेरे यारो, इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है, इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आम तौर पर हम अपने बड़ों से सुना है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। नवाबों के शहर में है ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम दुनिया में इज्जत चाहते हैं, इल्म हासिल करें, मरने के बाद जन्नत चाहते हैं, दीन इल्म हासिल करें और उस पर अमल करें। हज़रत आदम को जो इज्जत मिली थी वो इल्म की बुनियाद पर मिली थी, और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को जो सबसे पहली वही हुई थी इक़रा से हुई थी। आज जो मुसलमान पसमानदा जो समझे जाते हैं, और फिर सचर कमेटी के मुताबिक जो मुसलमानों की जहनीत को जो माजूल किया गया, कम तर बताया गया, वो इल्म की कमी की वजह। आम तौर पर हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं, अरे भाई पढ़कर क्या करना है, नौकरी क्या करना है। नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमें इल्म हासिल नहीं करना है। इल्म अल्लाह की इरफानियत के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए, किताब और सुन्नत को जानने के लिए, दुनिया को सीखने और समझने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए। हम इसके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आफ्ताब बिन अब्दुर्रहमान खान को दावत देते हैं, आए कि अपनी प्यारी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। काबिल एहतराम उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरी माँ और बहनों, आज की इस महफ़िल में मेरी तकरीर का उन्वान इल्म की अहमियत है। मैं और आप बखूबी जानते हैं कि इल्म अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। हर इंसान को इल्म हासिल करना ज़रूरी है। दीन इस्लाम ने शुरू से ही इंसान को इल्म हासिल करने की तरफ उभारा है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल की गई तो आपको पढ़ने और लिखने का हुक्म दिया गया। दौर हाजिर में इल्म और दीन की अहमियत और ज़रूरत अब बढ़ चुकी है। अब हालात का मुकाबला करने, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने और ईमान की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वाहिद इल्म ही सहारा है। फितनों के इस दौर में अहले बातिल का जवाब सिर्फ इल्म ही से दिया जा सकता है। जो इल्म से गाफिल रहेगा वो हर खैर से महरूम रहेगा। इल्म हासिल करने वाले और ना करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या इल्म हासिल करने वाले और ना करने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? जिस तरह धूप और छाँव दोनों बराबर नहीं हो सकते, उस तरह आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। ईमान इल्म की अहमियत को सामने रखते हुए अमीरुल मुमिनीन इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब सही बुखारी में बाबुल इल्म को कायम किया। शायर कहता है इल्म एक समंदर हीरे भरे है जिसमें, है इल्म एक समंदर हीरे भरे है जिसमें, मोती मिला है उसको गोता लगाया जिसने। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे और आपको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। देखिए, इस तालिब इल्म ने भी यही समर इस्लामिक कोर्स में हिस्सा लिया और आपके सामने इल्म की कदर कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस तालिब को कामयाबी अता फरमाए, किताब और सुन्नत का रहबर और रहनुमा बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ताला की मदद के साथ आप लोगों का अगर ताउन रहा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस मस्जिद के इंतज़ामिया ने इरादा किया और कर रहे हैं कि बहुत जल्द सुबह इसका इदारा कायम करें। और अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाबी अता फरमाए। और मस्जिद के इंतज़ामिया जो हमेशा
جو ہلچل جو سرگرمیاں رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ پروگرامز کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور اخروی دونوں کامیابیاں عطا فرمائے اور ان سب سے بہت زیادہ کام لیں۔ آگے میں ایک چھوٹے سے طالب ابو بکر بن محمد کو بلاتا ہوں کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کے 10 نام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ کے 10 نام سنانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نمبر 5 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نمبر 6 ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، نمبر 7 طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 8 زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، نمبر 9 سعید بن زید رضی اللہ عنہ، نمبر 10 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ آپ یہ نہ سوچے 10 نام سنا کر گیا بچہ کیا بڑی بات ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آئی پی ایل میں سب سے زیادہ اسکور کس کا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی بولیں گے۔ آج کون سی ٹیم کا کون کپتان ہے اچھی طریقے سے بتائیں گے۔ مین آف دی میچ کون ہے وہ بتائیں گے۔ مین آف دی سیریز کون بنے گا وہ بتائیں گے۔ سنچری کس کے زیادہ ہے یہ بتائیں گے۔ اگر نہیں بتا پائیں گے تو پیارے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنے تھی، کتنے ایسے مسلمان ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، پیارے نبی کا نام کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولتے ہیں۔ بھائی بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ، ایک چھوٹے سے طالب نے آ کر پیارے نبی علیہ السلام کے 10 وہ صحابہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت میں بشارت سنائی تھی ان کے نام سنائے۔ اب آگے ایک طالب آ رہے ہیں ابو بکر بن بلال ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام کی 5 احادیث سنائیں گے۔ وہ آئیں اور اپنی احادیث سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کے سامنے میں 5 حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 1 عدین النشیادین تھے ٹھوئیتے نام ہے۔ حدیث نمبر 2 اتت اللہ حدیث ماتم تا تم یہاں سے بھی اللہ سے رکھتے دو۔ حدیث نمبر 3 لا تحاسد آپس میں حسد نہ کرو۔ حدیث نمبر 4 اللہ آرام جانے جو رسول تو پر رحمنے جاتا اس تو پر رحمنے چل جاتا۔ حدیث نمبر 5 اللہ راہو صبح میں نے راری مانتے ساتھ ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ دیکھیے ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت الجماع کہتے ہیں، اہل الحدیث بولتے ہیں۔ اللہ کو گواہ رکھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کہ ہر بھائی ہر بہن اپنے آپ سے پوچھ لے، ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ بہت سے لوگوں کو غزلیں یاد ہیں، گانے یاد ہیں اور دوسروں کی قصے کہانیاں یاد ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی ہنڈیوں میں کیا پکڑا جھانکا تاکی کرتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ میں نہیں جھانکتا، آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ مجھے پیارے نبی علیہ السلام کی کتنی باتیں یاد ہیں، کتنے احادیث یاد ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے کتنے اقوال یاد ہیں۔ پھر بھی ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پیارے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے نا، لوگ بہت بڑی ریالی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا خون پسینہ ایک کر دیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے۔ تو میں تو عام طور پر یہ بولتا ہوں کہ ہم سب سے بڑے گستاخ ہم ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کا متبع مانتے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقتدی مانتے ہیں، آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، لیکن آپ کی چند باتیں میں یاد نہیں، پھر بھی ہم کیسے پیارے آپ سے محبت کرنے والے۔ ایسی تو بات نہیں جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں رگ رگ میں ہے نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا فرمان آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں، مطلب پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ جو بول رہے ہیں حدیث میں ہوں گا ایسا، لیکن ہمارے خاندان میں ایسا نہیں کرتے۔
اللہ اکبر، اللہ المستعان، اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ میں آج کے اس پروگرام سے آپ سب چھوٹے پیارے بچوں کو، بڑے بھائیوں کو اور بہنوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اس بچے نے جو 5 حدیث سنا کر ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے، اگر ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے پیارے نبی علیہ السلام کی اقوال یاد کریں گے بھائی؟ اللہ مجھے اور آپ کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ریحان بن سلیم ہیں جن سے ان کے استاد چند سوالات کریں گے، وہ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سمر کیمپ میں بہت سارے سبجیکٹس پڑھائے گئے تھے اور میں جس سبجیکٹ کو پڑھایا کرتا تھا وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میری خواہش تھی کہ ایک علمی مظاہرہ سوالات کی شکل میں ہو، تو میں کچھ سوالات ہمارے شاگرد سے کروں گا، انشاءاللہ وہ اس کا جواب دے گا، امید ہے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام کیا ہیں؟ محمد، احمد، عاقب، عاشر، ماہی۔ آمینہ، عبداللہ، عبد المطلب، فاطمہ، وہب، برہ، بکریاں چراتے تھے، تجارت، 9، 2، عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، 6، 2، عربہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ، 9 ربیع الاول 570 پیر کے دن صبح کے مکہ میں پیدا ہوئے۔ 12 ربیع الاول 570 پیر کے دن صبح کے مدینہ میں انتقال ہوا۔ مدینہ۔ خاص دوست کون تھے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے، پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے جو اہم سوالات ہوئے، آپ کی پیدائش، آپ کی وفات، آپ کے کتنے چاچا اور کتنے چاچا ایمان لائے۔ ہم دین کا بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، لیکن یہ کتنا پیارا سوال ہے۔ آپ کے کتنے چاچا تھے؟ کتنے چاچا تھے بھائی؟ آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، کتنے چاچا تھے بھائی؟ جی 9۔ مطلب حضرت آپ کے جو دادا ہیں ان کے بچے کتنے تھے؟ ارے یار، حساب میں اتنے کمزور ہیں۔ کتنے؟ آپ کے چاچا 9 اور آپ کے والد کتنے ہوئے؟ 10۔ جس طرح آج ہم دو ہمارے 2 بولتے ہیں، یا پھر یہ بولتے ہیں بچے 2 ہی اچھے۔ اب مہنگائی کا زمانہ، ہم نہیں پڑھا سکتے، ان کی پرورش نہیں کر سکتے۔ دادا عبد المطلب اگر یہ سوچتے تو حضرت عبداللہ پیارے نبی علیہ السلام کے ابا کا نمبر آتا؟ نہیں آتا۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی، تو آپ کے 2 چاچا ایمان لائے تھے، کون کون تھے بھائی؟ جی ارے آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں بیٹا، پیارے نبی علیہ السلام کے 2 چاچا ایمان لائے تھے، کون کون لائے تھے بھائی؟ حضرت عباس اور حضرت حمزہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ پیارے نبی علیہ السلام کی سے جتنی ہماری محبت ہوگی اتنا زیادہ ہم کو علم آئے گا، کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس چیز سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اس کا زیادہ نالج ہم جمع کرتے ہیں، لیکن جو کاروبار میں اترنا چاہتے ہیں، جس فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں، جس ندی اور تالاب میں ڈبکی لگانا چاہتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں وہاں پر کتنا پانی ہے۔ جتنا پیار پیارے نبی سے ہوگا اتنا آپ کے تعلق سے ہمیں معلومات ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے معلومات میں برکت عطا فرمائے، علم و عمل کا پیکر بنائے۔ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تاثرات کے لیے بہت ہی ادب اور احترام سے فضیلت الشیخ ابو زینب انس جامعی حفظہ اللہ، استاد جامعہ محمدیہ عربیہ رائے سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج کے اس پروگرام کے بعد تاثرات پیش فرمائیں۔ چھوڑو بیٹا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنے کا موقع دیا. مجھے اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں بڑے بڑے علماء اکرام کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. پھر مسجد کے جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں جنہوں نے مجھے موقع دیا ان کا میں شکر بجا لاتا. محترم حضرات، میں یہاں پر آنے کے بعد سے بچوں کا جو مظاہرہ دیکھا سنا، الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی. چھوٹے چھوٹے معصوم ننھے بچے اپنی چھوٹی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت، تقاریر اور الگ الگ انداز میں علمی مظاہرہ پیش فرما رہے تھے. سن کر بڑی خوشی ہوئی اور دل چاہ رہا تھا کہ اور ان کا مظاہرہ سنتا جائے اور ان کا مظاہرہ سنے اور دل کو اور تسلی حاصل کرے. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ یہ جو مظاہرہ آپ نے جو محنت کی، جو کوشش کی، بچوں کے پیچھے علماء اکرام کو لگا کر کے علماء کے علم کو آپ لوگ استعمال کرتے ہوئے، علماء اکرام کو بچوں کے پیچھے لگا کر کے جو بھی محنتیں آپ نے کی ہے، الحمدللہ بڑی مبارکباد ہیں. آپ لوگ بڑے مبارکباد ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ الحمدللہ بچے تو بچے مل جائیں گے کہیں بھی، کسی بھی چھٹیوں میں، سمر میں یا کبھی بھی کسی بھی موقع پر، مکتب کی شکل میں، سمر کے چھٹیوں میں. لیکن میرا آپ سے ایک مشورہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ بڑوں کی تربیت کا کوئی کورس جو تعلیم بالغان کے نام پر، چاہے وہ لڑکوں میں ہو یا لڑکیوں میں ہو، اگر اس طرح سے کوئی کورس اگر آپ لوگ شروع کریں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. الحمدللہ بچوں کی تعلیم سمر کیمپ کے علاوہ صبح شام مساجد میں مکاتب کی شکل میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن جو نوجوان نسل ہے، آج کا جو نوجوان ہے، یہ مستقبل کے لیے یا پھر یوں سمجھیے آج کل کے حالات کے لیے بہت ہی زیادہ اہم مانا جاتا ہے. اگر نوجوان صحیح معنوں میں اس کا صحیح استعمال ہو، دین اسلام کی مدد کے طور پر یا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے یا دعوت و تبلیغ میں نوجوان کا جو کردار ہوتا ہے اس کو جس طرح سے استعمال کیا جائے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں دینی تعلیم کی تربیت کریں، دین اسلام کی تربیت کریں اور دینی تعلیم ان تک پہنچائیں. اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں میں اس طرح کا ایک کورس اوپن کریں، کوشش کریں، اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے بھی آپ اس طرح سے کورس کھول سکتے ہیں. اور اسی طرح سے بڑی خوشی ہوئی مجھے، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آ کر کے بلا جھجک، بغیر ڈرے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کون بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اپنی عمر سے زیادہ بڑے لوگ ہیں، بنا کسی سے ڈرے الحمدللہ بہت اچھی طرح سے اپنا مظاہرہ پیش کر رہے تھے.
تو یہ جو ان کی جو ہمت ہے، اس ہمت کو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے اور ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ تو آپ سب سے میری التماس یہ ہے، جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام آپ لوگ بار بار رکھا کریں، اور اس طرح کے جو بھی پروگرام ہیں انشاءاللہ بچوں کے لیے بھی یا مشارکین کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، اور جو اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں جو بھی یہ پروگرام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچے جو بھی 18-20 دن جو بھی سیکھے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ یہ تھے استاذ محترم فضیلت الشیخ ابو زید انس جامعی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے علم اور تعلیم کے تعلق سے اور بچوں کی جو تعلیمی جو صلاحیتیں ابھی دیکھے ہیں اس پر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہے تھے، اور جی چاہ رہا تھا، لیکن بات بڑی مشہور ہے، کھانا پکا یا نہیں پکا، صرف 4 دانے دیکھتے ہیں، پوری بریانی کھا کر نہیں دیکھتے ہیں۔ بس اس کے تحت ہمارے انتظامیہ کے جو اساتذہ نے چند ہی بچوں کو رکھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے جن بچوں نے حصہ لیا اللہ ان میں سے ہر ایک کو قابل بنائے، آمین۔ الحمدللہ شیخ محترم نے 2 مشورے دیے، اور میری بات ذمہ داروں سے ہوئی تھی یہ تعلیم بالغان کے تعلق سے، یعنی بڑے بچے، بڑے نوجوانوں اور عمر رسیدہ لوگوں کے تعلق سے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی عمل میں آئے گا۔ اور جہاں تک دوسری بات صباحی اور مسائی تعلیم، اللہ جزائے خیر دے ہمارے جمال الدین صاحب تیمی حفظہ اللہ کو، جو یہاں کے امام ہیں، الحمدللہ بہت ہی دلچسپی اور دلجوئی کے ساتھ یہاں کے بچے اور بچیوں کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسجد کے انتظامیہ جس انداز میں خدمات انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے ہماری ہر محلے کی ہر مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر دین کا کام کرنے اور پھر دین کا پیغام ہر ایک گھر تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ ہم آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے برادر عزیز فضیلت الشیخ فیصل راشد جامع حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن بچوں نے حصہ لیا اور اس میں اپنی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ان کے لیے انعام کا اعلان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی بہت کمی ہے اور آپ کا جو یہ صبر ہے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر اور انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے اختتام کے قریب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اس اسلامک سمر کیمپ میں لگ بھگ 50 بچوں نے حصہ لیا تھا، اور ان 50 بچوں کے ہم نے 2 گروپ بنائے تھے۔ ایک گروپ 7 سے 11 سال کے بچوں کا جنہیں جونیئرز کا نام دیا گیا، اور ایک گروپ 12 سے 15 سال کے بچوں کا جن کا نام سینئرز دیا گیا تھا۔ دونوں نے الحمدللہ کل بتاریخ 9 مئی کو انہوں نے امتحان دیا اور بہت اعلیٰ نمبرات سے وہ کامیاب ہوئے، اور اسی کے اعلان نتائج کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ ابو زینب انس جامعی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ جونیئرز ٹیم کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ پیش کرے۔ جونیئرز ٹیم میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے شعیب بن امتیاز ہیں، آپ آئیں اور اپنا انعام شیخ محترم سے حاصل کرے۔ شعیب بن امتیاز، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ بچوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا پیچھے تھوڑا۔ دوسری پوزیشن لانے والے محمد علی بن اعجاز ہیں، محمد علی بن اعجاز۔ اور جنہوں نے
जूनियर्स में पहली पोजीशन हासिल की, ये वही तालिब है जिन्होंने आपके सामने 10 सहाबा के नाम सुनाए थे। अबू बकर बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आए और अपना पहला इनाम हासिल करें। बारकल्लाहु फीकुम। हर बार इस तालिब ने उम्दा जवाब दिया था। अब बारी है सीनियर्स साथियों को इनाम देने की। उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा फजीलत शेख अब्दुल रहीम सगरी जामई हफिज़ुल्लाह को कि वो अपने बदस तोहफा पेश करें। इस सीनियर्स ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हैं शोएब बिन खलील। शोएब बिन खलील, आप आए और अपना इनाम हासिल करें। नज़म उन्होंने अच्छी पढ़ी थी। और एसएससी में इन्होंने 9.7 हासिल किया है माशाल्लाह। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले जियादुद्दीन बिन गयासुद्दीन, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। ये माशाल्लाह बहुत खलीक तालिब इल्म थे। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तालिब इल्म ने माशाल्लाह जब इनसे सवालात किए गए तो फटाफट इन्होंने जवाब दिया था, बहुत खुशी हुई। पहली पोजीशन हासिल करने वाले यासिर बिन सरवर, बारकल्लाहु फीकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। इन 18 से 20 दिन के इस्लामिक समर कैंप में वक्त की पाबंदी करते हुए मुकम्मल बगैर छुट्टी मारे कुछ तालिब इल्म आए हैं। कुरानदाजी करके किसी एक तालिब इल्म को उसका हकदार बनाया गया है, इसे बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड कहा जा सकता है। तो उसके लिए मैं दावत दूंगा मोहम्मद लुकमान बिन इरफान को, आप आए और मस्जिद के जिम्मेदार जनाब अशफाक साहब से अपना इनाम हासिल करें। और इल्म हासिल करने के साथ साथ अखलाक का भी बड़ा किरदार हुआ करता है। वो तालिब इल्म 14वीं रात के चांद की तरह होता है जो इल्म सीखने के साथ साथ अखलाक भी सीखता है और अखलाक के इस दर्जे में बाजी मार जाता है। मैं उस बाखलाक तालिब इल्म का नाम लूंगा जो हम असातिज़ा की नजर में वाकई इन 20 दिनों में बहुत मुमताज और अच्छा रहा है, बगैर किसी शरारत के, बगैर किसी जो है लड़ाई झगड़े के, बगैर किसी मस्ती के। मैं उस तालिब इल्म का नाम लूंगा और गुजारिश करूंगा जनाब एहतशाम अली साहब से कि आप अपने बदस्त उस बच्चे को इनाम पेश करें। अंसारुल हक बिन मजरुल हक, आप आए और अपने अखलाक का इनाम हासिल करें। इसके बाद बाकी एजाजी इनामात के लिए मैं तलबा का नाम पुकारूंगा, वो जल्दी जल्दी आएं और फजीलत शेख अब्दुल रहीम सगरी जामई हफिज़हुल्लाह से अपने मेडल्स हासिल करें। अरफात बिन मोहम्मद फहीम, अरफात बिन मोहम्मद फहीम, शेख अब्दुल रहमान बिन शेख मोहम्मद, अरफात, शेख अब्दुल रहमान बिन शेख मोहम्मद। इंशाअल्लाह तमाम बच्चों के लिए प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेट्स भी बांटे जाएंगे, वो प्रोग्राम के बाद मुझसे मुलाकात करके अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करें। शेख सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद विकार, मिर्जा अब्दुल हसीब बेग बिन मिर्जा नसीर बेग, हमजा अली बिन अमजद अली,
محمد ریحان بن محمد سلیم، شیخ محمد عماد بن شیخ احمد، شیخ حسین بن شیخ اعظم، عمر فاروق بن محمد بن عبداللہ، شیخ ابو بکر بن محسن، شیخ ابو بکر بن محسن، محمد عبد الحنان بن محمد عرفان، محمد عبد الرحمن بن محمد عرفان، شیخ ابو بکر بن شیخ بلال خان، اذان بن زیاد اللہ، مہتاب بن عبد الرحمن، شاداب بن عبد الرحمن، اذان بن نصیر الدین، عبد الرؤوف بن سید قدیر، سید راغب بن سید قدیر، شیخ عبداللہ بن شیخ اشفاق، سید حذیفہ بن سید یوسف، جانا چاہتے تو محمد سعد صدیقی بن شفیع صدیقی، عبد المختار بن عبد المشتاق، عبد المزمل بن عبد المشتاق، عزیر بن قیام، عبد المنان بن قیام، ادھر جاؤ معاویہ بن ناظم الدین، ابراہیم بن ناظم الدین، انس بن شبیر خان، عبد الودود بن منصور الحق، عبد الودود، ابراہیم، شکراً جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اذان ملا آپ کو؟ نام پکارا تھا نا؟ سامنے جاؤ، سامنے۔ تمام طلباء سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی جگہ پر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ پروگرام بہت جلد ختم ہوگا انشاءاللہ۔ شیخ لے کر آؤ۔ ایک منٹ
آپ سب جانتے ہیں کسی بھی محفل کی شان اس سے ہوتی ہے جو صدارت یا مہمان خصوصی کی کرسی پر جلوہ افروز ہوتا ہے. ہر کسی چیز کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی مہمان ہوتا ہے. اسی طرح آج کے اجلاس کی ایک عظیم ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، فضیلت الشیخ عبدالرحیم سگری جامعی. ہماری ایک دعوت پر آپ نے خطبہ جمعہ کے لیے لبیک کہا اور ایک بہترین انداز میں خطبہ جمعہ پیش کیا اور اس مجلس میں ہمارے درمیان موجود رہے. ہم آپ کے لیے مسجد کی کمیٹی کی جانب سے ایک شیلڈ اور علمی تحفہ پیش کرتے ہیں. میں مسجد کے صدر جناب اشفاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے بدست شیخ عبدالرحیم سگری جامعی حفظ اللہ کو شیلڈ اور علمی تحفہ پیش کریں. بعدہ میں جناب عمران بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بدست ابو زینب انس جامعی حفظ اللہ کو شیلڈ اور علمی تحفہ پیش کریں. انعامات کی کاروائی مکمل ہوئی. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ عبدالرحیم سگری جامعی حفظ اللہ سے گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ ہی صحیح آپ ہمارے ان طلباء کے لیے کچھ ہمت افزائی کلمات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب. قابل صد احترام ہم سب کے بزرگ جناب احتشام صاحب، اس مسجد کے صدر جناب اشفاق صاحب، عمران صاحب اور دیگر فاضل علماء کرام اور ہمارے چھوٹے بھائی فیصل راشد جامعی سلمہ اللہ، اللہ کا شکر احسان ہے. اصل علم تو کی عمر یہی ہے، العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر. بچپن کا علم پتھر پہ نقش کی طرح ہوتا ہے. اور علم جو ان معصوم بچوں کو ملا یہ معمولی علم نہیں ہے. تعلیم مذہبی کا خلاصہ تو یہی ہے، تعلیم مذہبی کا خلاصہ تو یہی ہے، اسے سب کچھ مل گیا جسے اللہ مل گیا. ان معصوم بچوں کو کتنی پیاری پیاری باتیں. آج بڑے بڑوں کو عشر مبشرہ کے نام یاد نہیں، لیکن ماشاءاللہ معصوم بچے نے بتا دیا. مختصر 5 منٹ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش کیا گیا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی، ہے نا؟ اسی لیے کہا نا کہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی. یہیں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. شیخ عبدالجبار ہو، شیخ انس ہو، فیصل ہو، ہم ہو، یہ جمال الدین صاحب ہو، ہم بھی تو طفل چوں چوں تھے. ہم لوگ اس وقت ہمارا شعر بھی مشہور ہو گیا تھا ریدرگ میں، ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو کا پروانہ. یعنی کہ یہی وہ زمانہ رہتا ہے کہ جو ایسے اشعار کہتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں. اور بچپن کا اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے یہاں کی کمیٹی والوں کو، ان علماء کرام کو. دیکھیے حالات کیسے آئیں گے نہیں معلوم، ورنہ 2021 کا جو ایجوکیشن پالیسی تھا وہ پورا کا پورا شرک اور کفر پر مبنی تھا. ابھی بھی حالات سازگار ہیں، اللہ کرے کہ آئندہ اور بھی حالات سازگار رہے، اللہ وہ دن نہ لائے. ورنہ ان کی ایجوکیشن پالیسی میں یہ بات تھی کہ 7-8 سال کے بچوں کو مذہبی تعلیم سے روکنا، 14 سال تک تعلیم نہیں دینا. اس سے پہلے ماشاءاللہ مسجد امیر خانم والوں نے اپنے بچوں کو پیارے نبی کی سیرت سکھا دیا، عقیدہ سکھا دیا، دعائیں سکھا دیا، آداب سکھا دیے. اور ہمارے عزیزم شیخ انس نے بھی جو پیارا مشورہ دیا نوجوانوں کے لیے، بہت اچھا مشورہ ہے نا. بس اللہ کے نبی کی پیاری حدیث سنن ابی داؤد کے اندر
प्यारी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू दरदा अंसारी रज़ी अल्लाह हदीस के रावी, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिया वला तकुन राबिया। जी इंसान को जीना है, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इल्म की मजलिसों में बैठकर सुनने वाले बनो और चौहते मत बनो। अल्लाह करे हम सबको तौफीक कुली अता फरमाए। अल्लाह करे कि ये इदारा फलता फूलता रहे, आज के ये मासूम बच्चे कल के रोशन सितारे बने। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को भी तरक्की अता फरमाए, इनके वालिदैन के लिए जो है ना ज़ादे आखिरत बनाए। अल्लाह करे कि यहाँ की इंतज़ामिया के खिदमात जलीला को अल्लाह कबूल फरमाए, इन उलमाए किराम की मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। दारैन की सआदतों, रहमतों, नेमतों, राहतों से अल्लाह ताला मालामाल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अब एक आखिरी कड़ी बाकी है। उससे पहले मैं आपके सामने उस साथी को भी इनाम पेश करना चाहूँगा अपनी जानिब से। समर कैंप के इन दौर में जिन्होंने हमारा ताउन किया, बार बार हमारे बुलाने पर आए, हमारे लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, हर तरह से हमारा ताउन किया, मैं उनके भी हक़ में जो है इनाम पेश करूँगा। मैं दावत देता हूँ हमारे मोहम्मद ज़ैद बिन एजाज को कि आप आएँ और अपना तोहफ़ा फ़ज़ीलत शेख अब्दुल रहीम सगरी जामई से हासिल करें। मैं उनके वालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने फर्जंद का इनाम आप हासिल करें। एजाज साहब। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। अभी तक आप बच्चों में तक़सीम इनामात और फिर इसी तरीके से मेहमानान के लिए तोहफे भी देखे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस खुलूस को बरकरार रखे। जिस मोहब्बत व खुलूस के साथ आज हम मस्जिद अमीर ख़ानम में जमा हैं, इसी मोहब्बत व खुलूस के साथ अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए, आमीन। भाई, ये नाइंसाफ़ी की बात होगी। आम तौर पर हिस्सा लेने वाले तलबा और फिर आने वाले मेहमानों के लिए तोहफे, तहाइफ, इनामात वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चों के पीछे अपना वक्त लगाकर इल्मी सलाहियतें सिखाते हैं, जिनको असातिज़ा हम कहते हैं, उन असातिज़ा को आम तौर पर इनामात से, तोहफे, तहाइफ से दूर रखा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया की जानिब से इस कोर्स में पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं, उनके लिए भी शील्ड की तौर पर एजाज़ इनाम रखा गया है। मैं मस्जिद के जो अहम ज़िम्मेदारान हैं, अली जनाब अशफाक साहब और इमरान भाई, इन दोनों से गुजारिश करता हूँ डैस के पास तशरीफ़ लाएँ और हमारे इन असातिज़ा को अपने मुबारक हाथों से इनामात पेश फरमाएँ। सबसे पहले फ़ज़ीलतुल शेख बदर अंजुम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ वो आएँ, अपनी शील्ड हासिल करें। और इसी तरीके से एक दूसरे उस्ताद हैं फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल समद जामई, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड हासिल करें। तीसरे नंबर पर इस कारवां के रूह कारवां फ़ज़ीलतुल शेख फैसल राशिद जामई हफ़िज़हुल्लाह, उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपना शील्ड हासिल करें। चौथे नंबर पर बहुत ही अहम शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख जमालुद्दीन तैमी हफ़िज़हुल्लाह, जो हमारे इस मस्जिद के इमाम हैं और यहाँ पर बच्चों को सुबह और शाम अपना खून पसीना एक कर कर काफ़ी बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हासिल करें। आखिर में मैं बिरादर अजीज़ बदर अंजुम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ हदिया तशक्कुर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमा किराम, नौजवान दोस्तों और अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको एक इल्मी मजलिस में बैठने का मौका इनायत फरमाया।
یہ اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل سے ہم اور آپ علمی مجلس میں بیٹھے اور علماء کرام کا بیانات سے مستفید ہوئے۔ بعدہ میں اپنے تمام مہمانان گرامی فضیلت الشیخ عبد الرحیم صغری جامی حفظہ اللہ و فضیلت الشیخ ابو زینب محمد انس جامی حفظہ اللہ و فضیلت الشیخ عبد الجبار عمری حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی تمام تر مصروفیاتوں کو بالِ طاق رکھتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور اپنی مفید اور جامع بیانات سے ہمیں مستفید فرمایا۔ جزاک اللہ خیرا۔ آپ کی آمد پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ بعدہ مسجد امیر خانم کے ذمہ دار کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے وقت کا خیال کرتے ہوئے موسم گرما کی چھٹیوں میں بچوں کو ادھر ادھر بھٹکنا نہ دیتے ہوئے مسجد میں سمر اسلامک کیمپ کو انعقاد کیا، جس میں ماشاءاللہ ہمارے پاس 50 طالب علم جو اس سمر کیمپ میں شامل ہوئے، اور آپ ان کے مظاہرہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان 20 دنوں میں انہوں نے کیا حاصل کیا۔ اسی طریقے سے اگر مسجد والے اور بھی دوسرے پروگرام کرتے رہیں تو ضرور اس کا بہتر سے بہتر فائدہ ہوگا۔ آخر میں پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اب تمام سامعین کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ و فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ سبھی نے بڑے ہی صبر و استقامت کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ میں ہماری ان ماؤں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے اس پروگرام کو سننے کے لیے اور بچوں کی ہمت افزائی کے لیے بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان بھائیوں کا ان بہنوں کا جو ہمارے انتظامیہ کمیٹی کا ہمیشہ ہر دم ساتھ دیتے ہیں، اور بالخصوص اس پروگرام کو ترتیب دینے میں جن لوگوں نے جس انداز سے بھی اپنا ساتھ دیا، تعاون دیا ہے، ہم سب کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں ہم سب کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنائے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، مدارس کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی مرد و خواتین ہمارے مسلمان بھائی بہن گھروں میں، ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول